يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقائے دو جہان سرور انبیاء سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں ارادتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید سعید کا موقع ہے۔ رب کائنات ہماری اس آج کی عید سعید کو حقیقی خوشیوں میں تبدیل فرمائے اور ہمیں اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی رضا نصیب فرمائے۔ سامعین محتشم اس مختصر وقت میں دو چار باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات رب لم یزل اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم اور معنی اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے لوگوں تم اپنے قریبی ہمسایوں کے ساتھ اور اپنے دور کے ہمسایوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو۔ اپنے اجنبی ہمسایوں کے ساتھ مسافر کے ساتھ اور ہم مجلس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو اور بھلائی والا معاملہ کرو۔ ہمسائے اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر ہر انسان پر ہمسایوں کے کچھ حقوق واجب کیے جن حقوق کو ادا کرنا ہر صورت میں لازم اور ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں اس چیز کا فقدان ہے کہ ہمیں نہ اپنوں کے حقوق کی پاسداری کا علم ہوتا ہے اور نہ اپنے ہمسایوں کی حقوق کی پاسداری کا علم ہوتا ہے۔ فرمایا اپنے قریبی ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو اور بھلائی والا معاملہ کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قریبی ہمسائے کون سے ہوتے ہیں اور دور کے ہمسائے وہ کون سے ہمسائے ہوتے ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ جن کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے کے قریب ہے وہ تمہارا قریبی ہمسایہ ہے اور اس کا حق تم پر سب سے پہلے ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے محلے میں ہمسائے کو کہاں تک شمار کریں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے حدود بتائی اور فرمایا صحابہ تمہارے دائیں تمہارے بائیں تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے
جو تمہارے 40 گھر ہیں وہ سارے تمہارے ہمسائے، چاروں طرف 40 گھر ہمسائے بنتے ہیں، اور جن کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہو وہ تمہارا قریبی ہمسایہ ہے، اور جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے دور ہو وہ تمہارا دور کا ہمسایہ ہے وہ بھی ہمسایہ، لیکن وہ دور کا ہمسایہ ہے، اس ہمسائے کے بھی تمہارے اوپر حقوق لازم اور واجب ہے۔ پھر اجنبی ہمسایہ کون ہے؟ تو یاد رکھیں، ہمسایوں کے حقوق رب کائنات نے ہم پر لازم کیے ہیں، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حدود بیان فرمائی ہے۔ اگر ہم کسی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا جہاز میں سفر کرتے ہیں، تو دوران سفر جو بندہ ہمارے ساتھ والی سیٹ پہ آ کر بیٹھا ہے وہ ہمارا راستے کا مسافر ہمسایہ ہے، وہ ہمارا اجنبی ہمسایہ ہے، اور وہ ہمارا دور کا ہمسایہ ہے۔ ہم کسی ہمسائے کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں ساتھ، اور اگر ہمارا فون آتا ہے، ہم اپنا فون اتنی اونچی آواز میں چلا چلا کر سنتے ہیں کہ ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہمارا جو مسافر اجنبی ہمسایہ ہے وہ ہمارے فون کال کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، اسے تکلیف ملتی ہے، تو یاد رکھیں ہم نے اپنے ہمسائے کو تکلیف دی، وہ بھی ہمارا ہمسایہ ہے۔ اسی طرح اگر گاڑی میں، ٹرین میں یا جہاز میں دوران سفر ہماری سگریٹ نوشی سے ساتھ والی سیٹ میں بیٹھے ہوئے کسی فرد کو تکلیف پہنچتی ہے، اسے اذیت ملتی ہے، تو تب بھی یاد رکھیں ہم نے اپنے اجنبی ہمسائے کو، اپنے سفر کے ہمسائے کو اور اپنے دور کے ہمسائے کو ہم نے تکلیف دی۔ آقا تو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ہمسایوں کے حقوق دے کر میری بارگاہ میں اتنی بار بھیجا، اور اتنے حقوق اللہ نے ہمسایوں کے میرے پاس بھیجے کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمسایوں کو وراثت میں حصے دار قرار نہ دے۔ اتنے حقوق ہیں مسلمانوں کے اپنے ہمسایوں پر کہ ایک ہمسایہ اپنے دوسرے ہمسائے کے اتنے حقوق کا خیال کرے، اتنی پاسداری کرے۔ آج ہم اپنے گھر کی دہلیز کو دیکھیں تو ہم والدین کے حقوق سے غافل ہیں، ہم عزیز و اقارب کے حقوق سے غافل ہیں، ہم اولاد اور بیوی بچوں کے حقوق سے غافل ہیں۔ جب اپنے گھر کے حقوق ہم نے صحیح معنوں میں ادا نہیں کیے تو ہم اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نکل کر پھر اپنے پڑوسیوں اور اپنے ہمسایوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسایوں کے حقوق میں سے یہ حق بھی ہے کہ اگر تمہارا ہمسایہ کبھی بیمار ہو جائے تو تمہارا حق بنتا ہے تم اپنے ہمسائے کی عیادت کے لیے چل کر اس کے گھر میں جاؤ، اور اگر تمہارا ہمسایہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر تمہارا حق ہے کہ تم اپنے ہمسائے کے جنازے کے ساتھ چل کر نماز جنازہ ادا کرنے جاؤ۔ آقا دو جہاں نے فرمایا اگر تمہارے ہمسائے کے گھر میں
کوئی غم کا ماحول پیدا ہوتا ہے، کوئی دکھ کی گھڑی آتی ہے، تو تم اپنے ہمسائے کے غم اور دکھ میں شامل ہونے کے لیے ان کے پاس جاؤ، یہ تمہارا حق ہے۔ اور فرمایا اگر تمہارے ہمسائے کو خوشی نصیب ہو جائے، تمہارا ہمسایہ کسی بات میں کسی چیز میں کامیاب ہو جائے اور اس کے لیے خوشی کا موقع ہو، تو تم اپنے ہمسائے کے گھر چل کر جا کر اپنے ہمسائے کو مبارکباد پیش کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں معاملہ اس کا برعکس ہوتا ہے۔ ہمسائے کے گھر میں خوشی آتی ہے تو ہم منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مٹھائی آئے۔ اگر مٹھائی آ گئی تو مبارکباد بھی دی جاتی ہے، اور اگر مٹھائی نہیں آئی تو پھر اعتراضات کی بچھاڑ ہوتی ہے، پھر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ نے ان کو بیٹا دیا تھا، انہیں فلاں خوشی ملی تھی، لیکن انہوں نے اپنی خوشیوں میں ہمیں یاد نہیں رکھا، ہمارے گھر میں مٹھائی نہیں بھیجی۔ مٹھائی پر ہمارے اعتراض اٹھتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے جو حقوق ادا نہیں کیے کبھی اس پہ اعتراض نہیں اٹھایا۔ اس کے گھر میں خوشی آئی تھی تو حق کس کا تھا اس خوشی کو بانٹنے کا؟ حق دوسرے ہمسائے کا تھا کہ وہ چل کر جاتا اور اپنے بھائی کو اس کی خوشی پر مبارکباد پیش کرنا۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے اعتراض کرنا، ایک تو ہمسایوں کی حق تلفی ہوئی، دوسرا ان کی خوشیوں میں شامل نہیں ہوا، اور تیسرا اپنی جانب سے اعتراضات بنا کر رب اور اس کے رسول کی ناراضگی کو مول لے لی۔ ہمسایوں کے حقوق کا معاملہ اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا حساس معاملہ، اگر انسان اس کی گہرائی میں جائے تو انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ بہت بڑی اور بہت عظیم عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی، اگر تمہارا ہمسایہ تم سے آ کر قرض مانگے اور تمہارے پاس مال ہو تو تم اپنے ہمسائے کو قرض بھی دو، یہ بھی تمہارے ہمسائے کا تمہارے اوپر حق ہے۔ وہ قرض مانگنے آئے اسے قرض دو، اور جب قرض واپس لینے کا ٹائم آئے اور اگر تمہارے ہمسائے کے پاس واپس کرنے کا وہ قرض موجود نہ ہو اور وہ تم سے مہلت مانگ لے تو قرض دینے کے بعد اپنے ہمسائے کو مہلت بھی دو، یہ بھی تمہارے حقوق میں شامل ہے۔ اگر تم نے اپنے گھر کی دیوار کے اندر کوئی کیل ٹھوکنا ہے، کوئی میخ نصب کرنی ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ اپنے گھر کی اپنی جانب دیوار میں کیل نصب کرنے سے اس کی آواز تمہارے ہمسائے کے گھر میں اس کے کانوں میں پڑتی ہے، تو حکم یہ ہے کہ اپنی دیوار میں کیل ٹھوکنے سے پہلے اپنے ہمسائے کے گھر میں جا کر اجازت لو کہ کہیں تمہارے کیل نصب کرنے سے تمہارا ہمسایہ پریشان نہ ہو جائے، کہیں تمہارے ہمسائے کو تکلیف نہ مل رہی ہو۔ اس قدر حساس معاملہ ہے ہمسائے کے ساتھ۔ اور آقا دو جہاں نے یہاں تک فرمایا کہ تم اپنا گھر تعمیر کرتے ہوئے اپنا گھر اپنے ہمسائے کے گھر سے اونچا نہ بناؤ۔ کبھی آج ہم نے سوچا ان باتوں کو؟ یہ تعلیم ہمیں کہاں سے ملنی ہے؟ اپنا گھر اپنے ہمسائے کے گھر سے اونچا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اونچے مکان کی وجہ سے تمہارے ہمسائے کے گھر میں آنے والی ہوا رک جائے، اس کے گھر میں آنے والی ہوا بند ہو جائے، اور ہوا کے بند ہونے رکنے کی بنا پر تمہارے ہمسائے کو تکلیف ہو، تمہارا ہمسایہ اندر ہی اندر گھٹتا رہے، اسے پریشانی لاحق ہو،
اگر اس اعتبار سے بھی تمہارے ہمسائے کو تکلیف ہوئی تو تمہیں کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پوچھا جائے، تمہارے گریبان سے نکلا جائے گا کہ تمہاری وجہ سے تمہارا ہمسایہ پریشان ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ہمسائے کا مطلب ہے اور معنی ہے ہم سایہ، یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک لفظ ہم ہے اور دوسرا ہے سایہ۔ ہم سایہ، اس کا معنی بنتا ہے کہ ایک سائے میں رہنے والے دو لوگ، ہم سایہ ایک سائے میں رہنے والے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری چھت الگ ہے تو ہمارا سایہ الگ ہوا، ان کی چھت الگ ہے تو ان کا سایہ الگ ہوا، لیکن تاجدار کائنات فرماتے ایسا نہ سوچو، جس کا گھر تمہارے گھر سے 40 گھر دور ہے وہ بندہ بھی تمہارا ہمسایہ ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ ایک سائے میں رہتا اور بستا ہے، اس کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ آج ہمیں اپنے گھر سے ہٹ کر دوسرے تیسرے گھر کی خبر نہیں ہوتی، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ دوسرے تیسرے گھر میں کیا قیامت بپا ہے۔ ہم صرف گاڑی اور پہنی ہوئی کاٹن کو دیکھتے ہیں کہ بندہ اچھا ہے، گاڑی اس کے پاس ہے، یہ کاٹن پہن کے گلی میں پھر رہا ہے، شاید بڑا امیر بندہ ہے۔ کبھی آپ نے پوچھا کہ اس کے بچوں کا گھر میں حال کیا ہے، اس کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ کبھی کسی ہمسائے کی خبر لی؟ کبھی نہیں پوچھا آج تک۔ یہ خدا پوچھے گا قیامت کے دن ہم سب سے، جب ہم اپنے ہمسایوں کی حق تلفی کریں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں پھل لے کر آئے تو اسے چاہیے اس پھل میں سے کچھ پھل اپنے ہمسائے کے گھر بھی بھیجے، اور اگر ہمسائے کے گھر میں پھل نہیں بھیج سکتا تو اپنے گھر میں بھی پھل پھر چھپا کر لائے، اور پھل کھا کر چھلکے گلی میں باہر نہ پھینکے۔ کہیں کسی ہمسائے کا غریب بچہ اس پھل کے چھلکے دے کے اپنے ماں باپ سے ضد نہ کرنا۔ کل تمہارے گھر میں کھانا بنے تو تمہارے گھر سے اٹھنے والا دھواں تمہارے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ اگر تمہارے گھر میں اچھا کھانا بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، تو تمہارے گھر میں بننے والے اچھے کھانے کی خوشبو تمہارے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ اگر گھر میں کھانا بنتا ہے تو کھانے میں سے کچھ حصہ اپنے ہمسائے کے گھر بھی بھیجو، اس کی خوشبو جب ہمسائے کے گھر میں جائے گی اور ہمسائے کے بچے بھی ضد کریں گے، اگر ماں باپ ان کی ضد پوری نہ کر سکے اور وہ روتے رہے اور ہمسائے نے اپنے ہمسائے کا اس لحاظ سے خیال نہ رکھا تو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ کیا کبھی ہم نے ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ معاشرے میں اس چیز کا فقدان ہے، اس چیز کی بہت بڑی کمی ہے اور بہت بڑی کمزوری ہمارے اندر کہ ہم اپنے ہمسائے کا نہ لحاظ رکھتے ہیں نہ خیال رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ، مدینہ پاک میں خاتون رہتی ہے، وہ صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرتی ہے، یا رسول اللہ نمازیں بڑی پڑھتی ہے، وہ تہجد گزار ہے، قرآن کی تلاوت بہت کرتی ہے، یا رسول اللہ تسبیح اس کے ہاتھ سے چھوٹتی نہیں، جب دیکھو نیکی کے معاملے میں پہل کرنے میں لگی رہتی ہے، گھر کی دہلیز میں دیکھو تو نمازیں، سجدے، تلاوت، اور گھر سے باہر کہیں دیکھو تو صدقہ اور خیرات میں 24 گھنٹے لگی رہتی ہے، بڑی نیک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی ساری نیکیاں بجا ہیں، اس کی نمازیں، اس کا قرآن پڑھنا، اس کا تسبیحات پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ ساری نیکیاں ایک جانب ہے۔ میرے صحابہ مجھے یہ وہ بتاؤ اس خاتون کا اپنے ہمسایوں سے تعلق کیسا ہے، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے؟
کسی صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں، بد اخلاق ہے، ہمسائے اس کی تکلیف اور اذیت سے پریشان ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ اس کے گھر میں جا کر اس کو بتاؤ کہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا صدقہ و خیرات قیامت کے دن اس کے چہرے پہ مارا جائے گا اور اس خاتون کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کی تکلیف سے اس کے ہمسائے تنگ ہیں۔ اصل عبادت یہ تھی کہ انسانیت کا احساس اور درد پیدا کرنا جو ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ پھر ایک صحابی اٹھا یا رسول اللہ مدینہ منورہ کے اندر فلاں گلی میں دور دراز ایک خاتون رہتی ہے، آقا نمازیں زیادہ نہیں پڑھتی، روزے زیادہ نہیں رکھتی، اس کا شوہر بھی فوت ہو گیا، اکیلی ہے یا رسول اللہ، گھر میں جو کی سوکھی روٹی کھا کے گزارا کرتی ہے، عبادات نمازیں صدقہ خیرات بہت کم ہے۔ فرمایا صحابہ اس کا اپنے ہمسایوں سے برتاؤ کیسا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب اس کے ہمسایوں میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ خاتون ہے تو غریب پر اپنے گھر سے کھانا بنا کے ہمسایوں کے بچوں کو جا کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے، ان کی پیشانی کو چومتی ہے، ہر معاملے میں اپنے ہمسائے کا خیال رکھتی ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا اس کی نمازیں بھی قبول ہو گئی، اس کے صوم و صلات بھی قبول ہو گئے، اگرچہ تعداد میں کم ہے پر صحابہ اس کے گھر میں جا کر اسے پیغام دے دو کہ تجھے رب کائنات نے اپنی جنت میں داخل کر دیا۔ ہمارے نبی تو ہمسائے اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں یہ فرمائے، اور ہمارے رویے آج اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہو، کبھی نہیں سوچا ہم نے۔ ہمارا ہمسایہ تکلیف میں ہے، ہمارا ہمسایہ اذیت میں ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ ہمسائے کے گھر میں بیٹی کی شادی ہوتی تھی، سارا محلہ کھڑا ہو جاتا تھا، ہمسائے کی بیٹی ہماری بیٹی، کوئی گھروں سے جا کے چارپائیاں جمع کر رہا ہے، کوئی بستر جمع کر رہا ہے، کسی نے اپنا مکان خالی کر دیا مہمان یہاں بٹھائے، کسی نے اپنی بیٹیں خالی کر دی، کسی نے گھر سے چٹائیاں لا کے بچھا دی، کسی نے اپنے دفتر سے ہفتے بھر کی چھٹیاں لے لی کہ آج ہمارے محلے کی بیٹی کی شادی ہے۔ یہ تھے حقوق ہمسایوں کے کہ ایک بیٹی کی شادی ہوتی تھی اور پورے محلے کو بے چینی ہوتی تھی، سارے محلے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے کہ ہماری بیٹی ودا ہو کے جا رہی ہے، ہماری بیٹی محلے کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ یہ احساس تھا، یہ پہچان تھی اپنے ہمسائے کی جو آج رفتہ رفتہ ہم سے ختم ہو گئی۔ آج تو والدین کی پہچان ختم، والدین اپنے کمرے میں بیٹھے بیچارے اپنی اولاد کے منتظر ہیں اور اولاد کو اپنے موبائل فون سے فرصت نہیں ملتی، اولاد کو اپنے معاملات سے فرصت ملے تو اپنے باپ کا حال پوچھے، اپنی ماں کے پاس جائے، ان سے میٹھے لہجے میں دو چار باتیں کرے۔ جب والدین کے ساتھ ایسا سلوک ہے تو ہمسایوں کے حقوق تو بڑی دور کی بات ہے۔ یاد رکھیں تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، 3 بار میرے آقا نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، میں اللہ کی عزت کی قسم وہ بندہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، صحابہ وہ بندہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، وہ بندہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ یا رسول اللہ کون سا بندہ ایمان نہیں لایا؟ میں وہ بندہ مجھ پر ایمان نہیں لایا جس بندے کے شر سے اس کے ہمسائے تکلیف میں ہو، جس بندے کی اذیت سے تکلیف سے اس کے ہمسائے پریشان ہو۔ صحابہ سن لو اللہ کی قسم ہے وہ بندہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، تاجدار کائنات فرما رہے اللہ۔ اپنے ہمسایوں کی حق تلفی کرتا ہے
قیامت کے دن رب کائنات کی بارگاہ میں بڑا کڑا امتحان ہوگا اس بندے کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی تھے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ فجر کی نماز حضور کے پیچھے روزانہ پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد وہ دعا مانگے بغیر مسجد سے نکل کے جلدی اپنے گھر چلا جایا کرتے۔ ہر روز یہ معاملہ ہوتا، صحابہ دیکھتے رہتے کہ حضور نے ابھی دعا نہیں کی، یہ صحابی روزانہ کا معمول بنا لیا، ہر روز صفوں کو چیرتے ہوئے نکلتے ہیں، دعا مانگے بغیر چلے جاتے۔ حضور علیہ السلام نے بھی نہیں پوچھا، معاملے کو طول دے دیا، تاخیر کی۔ جب کئی دن تک یہ معاملہ چلتا رہا، وہ صحابی فجر کی نماز پڑھ کے دعا مانگے بغیر ہر روز اٹھ کے جاتے رہے۔ کئی دن گزر گئے، جب صحابہ آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے تو پھر میرے آقا نے ایک مہلت دے کے ایک طویل عرصے کے بعد صحابی کو بلایا اور بلا کر فرمایا، میرے صحابی بتا، اب تو صحابہ بھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ تو ہر روز فجر کی نماز پڑھ کے دعا کیے بغیر مسجد سے باہر نکل جاتا ہے اور ہمارے ساتھ دعا میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دعا کو اہمیت نہیں دیتے۔ دعا کی بات تو دور رہ گئی، صرف فرض پڑھ کے ہم مسجد سے بھاگتے ہیں، ہم باقی نفلی عبادت اور سنتوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ آقا اپنے صحابی سے دعا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اے صحابی بتا، دعا کیوں نہیں مانگتے؟ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے گھر میں میرے 3 اور 4 سال کے 2 بیٹے ہیں، وہ گھر میں سوئے ہوتے ہیں اور میرے ہمسائے کے گھر کے اندر کھجور کے 2 درخت لگے ہیں۔ آقا جب پچھلے پہر رات کو باد صبا اور مدینہ منورہ کی میٹھی اور پیاری اور دھیمی ہوا جب مدینہ منورہ کو چوم کر چلتی ہے، یا رسول اللہ میٹھے جھونکے جب ہوا کے چلتے ہیں تو میرے ہمسایوں کے گھر سے کھجور کا پھل ٹوٹ کر میرے گھر میں گرتا۔ آقا ان کی کھجوریں پکی ہیں، ان کی کھجوریں ٹوٹ کر میرے سر میں گر جاتی ہیں اور میں فجر کی نماز پڑھ کے جلدی سے اپنے گھر میں جاتا ہوں، ان کی گری ہوئی کھجوروں کو جمع کرتا ہوں اور اٹھا کر اپنے ہمسائے کے گھر میں اس کی امانت پہنچاتا ہوں اور پھر آ کر اپنے بچوں کو نیند سے بیدار کرتا ہوں۔ کہیں میرے بیٹے میرے جانے سے پہلے اٹھ گئے اور کہیں میرے بچوں نے ہمسایوں کی گری ہوئی کھجور کو تناول کر لیا تو کہیں قیامت کے دن رب کائنات کی بارگاہ میں میرے گریبان سے نہ پکڑا جائے، کہیں ہمسایوں کی امانت ضائع نہ ہو جائے، ہمسائے کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ یا صلح اس وجہ سے جلدی چلا جاتا ہوں۔ جب میرے مصطفیٰ نے صحابی کی یہ بات سنی تو بات سننے کے بعد میرے آقا فرمانے لگے، اے صحابی، تیرا یہ عمل اتنا پیارا عمل ہے کہ تیرے اس عمل سے اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ کے سارے فرشتے بھی راضی ہو گئے اور تیرے اس عمل سے تیرا نبی محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ اس قدر محبوب عمل ہے اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال کرنا۔ آج تو چھینا جھپٹی کا دور ہے، چھین کے کھانے والا دور ہے۔ آقا اپنی امت کو تعلیم دے دے کہ کھانا بناؤ تو ہمسائے کے گھر میں بھیجو، شوربہ زیادہ بناؤ تاکہ ہمسائے تمہارے گھر سے آیا ہوا کھانا کھائے اور تمہارا محبت اور پیار کا رشتہ یہ طویل دور تک چلتا رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے والد گرامی کے پاس آئے، عرض کی، والد محترم، میرا اپنے ہمسائے کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کی شکایت اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ والد کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ اگر آج کی اولاد ہوتی، آج کے ماں باپ ہوتے، تو ہم کہتے بیٹا پریشان نہ ہو، ہم تیرے ساتھ ہیں۔
یہ نہ پوچھتے کہ بیٹے نے کہا کیا ہے، غلطی کس کی تھی، بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو بھی کر دیا تیرا ساتھ دیں گے، تیرے ہمسائے کو ہم ماریں گے، بگا دیں گے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں دیا۔ ہمسائے سے اختلاف کا ذکر ہوا، کہا بیٹا اختلاف اپنی جگہ، وہ بات بعد میں کریں گے۔ اپنے بیٹے کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے کہا بیٹا چل میرے ساتھ۔ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور ہمسائے کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے اپنے ہمسائے کے گھر کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے سیدنا صدیق اکبر اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے، اگر تمہیں رات کے وقت میں کوئی تکلیف پہنچے، تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو، تمہیں کوئی دکھ یا درد رات کے وقت میں آئے، تو میرا گھر تیرے گھر سے بہت دور ہے، تیری تکلیف پر تیرا مداوع کرنے کے لیے اور تیری مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیرے گھر میں تیرا باپ بعد میں پہنچے گا اور تیرا ہمسایہ تیرے گھر میں پہلے پہنچے گا۔ کہ تیری تکلیف کا احساس تیرے ہمسائے کو پہلے ہوگا، تیری تکلیف کی خبر میرے تک بعد میں آئے گی، تیرے ہمسائے تک پہلے جائے گی، اور ہو سکتا ہے تیری تکلیف کی خبر ہم تک پہنچانے والا بھی تیرا ہمسایہ ہو۔ کہ بیٹا یہ نہ دے غلطی کس کی ہے، اپنے ہمسائے سے معافی طلب کر۔ سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ تو اپنے ہمسائے سے معافی مانگ۔ جب یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ ہمسایہ دروازے سے باہر نکل آیا اور ہاتھ باندھ دیے، کہا حضور اپنے بیٹے سے یہ نہ کہے، میں اعتراف کرتا ہوں کہ غلطی اس کی نہیں، غلطی میری تھی، میں معافی مانگتا ہوں۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں ہمسائے کے حقوق اس قدر ہے، اس قدر ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا کہ حقوق کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو تعلیم دی ہے، وہ باتیں میں نے کچھ آپ کے سامنے پیش کی ہے، کچھ انشاءاللہ جمعہ مبارک کے موقع پر اس موضوع کو چلائیں گے۔ پر یاد رکھیں کسی فرد کو بھی دین اور اسلام نے اور شریعت نے اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے ہمسائے کو حقیر سمجھے، اپنے ہمسائے کو کم تر سمجھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا ہمسایہ تمہارے گھر میں بکری کے بچے کا خون بھی تحفہ نہ بھیج دے تو تم اپنے ہمسائے کے اس تحفے کو قبول کر لو۔ اگر کوئی ایک پیالی سالن تمہارے گھر میں بیچتا ہے تو یہ نہ کہو یہ دال ہے، یہ فلاں ہے، نہیں، اس کی توہین نہ کرو۔ آقا نے اس سے اوپر کی بات کی، اگر بکری کے بچے کا خون بھی تمہارے گھر میں تحفہ بھیج دیا جائے تو تم اس بکری کے بچے کے خون کو بھی تحفہ قبول کر لو، اسے ٹکراؤ نہ۔ یہاں تک تعلیم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اگر ہمارا ہمسایہ ہمارے کسی بھی عمل سے تکلیف میں ہے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا سوال ہوگا، یاد رکھیں۔ اور یہ بات بھی میں کہتا ہوں، اگر ہماری گلی کے اندر محفل میلاد بھی ہوتی ہے، ختم چہلم کل خانی ساقہ 10واں سالانہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ سارے مستحب عمل ہیں، نیک عمل ہیں، اچھے عمل ہیں۔ لیکن اگر ہمارے یہ معاملات کرنے سے ہمارا ہمسایہ تنگ ہوتا ہے، ہم نے اپنے ہمسائے سے نہیں پوچھا، اس کے گھر کا راستہ بند ہوتا ہے، تو تب بھی ہمیں ہمارے اس ہمسائے کی تکلیف کے بارے میں پوچھا جائے۔ ہم اپنے گھر کے اندر اپنا کوڑا کرکٹ اپنے ہمسائے کے دروازے کے باہر پھینک دے، ڈال دے، ہمسایہ تنگ ہو تب بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم اپنی گاڑی واش کریں، ہمسائے کے دروازے کے باہر پانی چلا جائے تو تب بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہمسایوں کے معاملے اتنے حساس ہیں، حضور نے فرمایا 40 گھر تمہارے دائیں، 40 تمہارے بائیں، 40 آگے اور 40 گھر پیچھے، یہ سارے تمہارے ہمسائے ہیں۔
کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور جس نے ہمسائے کے حقوق کا خیال نہیں رکھا وہ بندہ ایسا ہے جیسے وہ بندہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا جب تک تم نے اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا۔ جس بندے کا ہمسایہ جتنا نیک اور اچھا ہو، اس بندے کو اس کے حقوق کا لحاظ اتنا زیادہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں 40 گھر دائیں، 40 بائیں، 40 آگے، 40 پیچھے، یہ ہمارے ہمسایوں میں شمار ہے، ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ کتنا خوش قسمت بندہ ہوگا وہ کہ جو رب کے گھر کا ہمسایہ ہوگا۔ انسان کی ہمسائیگی یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے کہ اپنے ہمسائے کے دیوار میں کیل بھی ٹھوکنا ہو تو ہمسائے سے اجازت نہ، اسے تکلیف نہ ہو۔ تو رب کے گھر کی ہمسائیگی جس کو مل جائے اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، اس کی تو قسمت بدل گئی۔ جو چاروں طرف 40 گھروں میں شامل ہو کے رب کے گھر کا ہمسایہ بن گیا، تو یاد رکھے رب کا گھر مسجد بھی قیامت کے دن اپنے اندر سجدے کرنے والے اور اپنے ہمسایوں کے لیے شفاعت کرے گی۔ مسجد بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گی، کعبہ کلہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا۔ مسجد کے حقوق بھی ہمارے اوپر لازم ہے، کیونکہ مسجد ہماری ہمسایہ ہے اور ہم مسجد کے ہمسائے ہیں۔ مسجد کا ہمسایہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے گھر کا ہمسایہ ہونا، اللہ کے گھر کا ہمسایہ ہونا بہت بڑی نسبت ہے۔ نسبت جتنی بڑی ہو، ہمسایہ جتنا اعلیٰ ہو، اس کے حقوق بھی اتنے بڑے اتنے اعلیٰ۔ اس گھر کے حقوق کا بھی ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ اس گھر کے حقوق ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ بات کرنے والا کون ہے، بات میں نے کی یا کسی اور نے کی، یہ دیکھے کہ ہمارے اوپر حقوق کیا لازم ہے، ہم نے اس کا حق کیا ادا کرنا ہے۔ اور یہ بات اس عید کے اجتماع